مجھے والد صاحب میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتہ داروں کا ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ, ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا, 16-17 جو بھی ہے حساب کتاب, سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں, یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے. تو کچھ بچے شادی بھی ہوگی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ, یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا ہے نا, وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں, نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کے استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. تو جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے. ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی, تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار, بچوں کو مار کے نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ, ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں, یہ والا پڑھ کے نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو, تو کیا ہوگا, زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری, اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں. میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے, ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی, مارے بھی کھائی. اسکول تو جانا شروع ہو گیا تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو, کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا, تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں, نشے واد میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا, اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو,
تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذبات ہی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا آنے سے پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں. اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے نشہ اور یہ الٹی الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا. اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہیں نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے, اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن عورت کیا کر رہی ہے, وہاں کوئی فسادی عورت تھی, وہ کیا کر رہی ہے, تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی, تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہا ہے آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول. وہاں بچے کے بگڑنے کا چانس, تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں, یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر رہی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتویٰ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے. کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا, اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہمارے درمیان. اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا, اس کو بگاڑا کس نے. اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب, بیٹیاں لے کے غائب, اور وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا. کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. ایک پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی, اور پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں, اور بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے, لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کے حقوق کی کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ کو. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو ابھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے, تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے,
اس کے پیچھے جب تحقیق کیے تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بولی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھیں. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے, بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاء اللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے, لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, جب ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے, کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا, یہ سختی کرتے ہیں, تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے, تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں. لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا, یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے, میری جنت کیا ہے, میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے. وہ یہ چیز ہے نا, یہ تو اولاد کے لیے. اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا, ابا بیٹے کی چپکی لش چل رہی ہے, ابا ہر وقت آنے, ابا ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے, اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے, تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ, گناہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے, بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں, آپ ابا سے تعلق رکھیں. بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں, لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گناہ کا. تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں. تو بالغ ہونے کے بعد ابا کے ساتھ رہنا شرعاً ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس پہ لازم نہیں ہے کہ ابا کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے. شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ کما کے اپنا الگ رہنے کا انتظام کر سکتے ہو, لیکن ابا کی خدمت میں لگے رہو آپ. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے, تو پھر میں اولاد کو کہتا ہوں یار پھر کیونکہ روزانہ چڑچڑ پڑ سے بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر بدتمیزی ہوتی ہے, پھر اور لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں. تو پھر بیٹے کو چاہیے بھائی ابا سے کیا کر لے, کنارہ کشی اختیار کر لے, پھر ہیلو ہائی کرتا رہا کرے, ابا کی خدمت کرتا رہا کرے. لیکن 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. بلکہ ہر رشتہ دار میں, بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھیں گے نا تو محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی, کم ہوگی, نفرت بڑھتی ہے. تو ریزرو رہیں ان سے. میرے ساتھ ایسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, مجھے پتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے تو میں اس سے لڑ جاؤں گا, اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کیا ہو جائے گا, پٹھا ہو جائے گا تھوڑی دیر. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی میں ذرا مصروف ہوں. اچھا میرے بھائی